النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال جل سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. رواه ابن حبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقا، بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. تمام احباب محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں،
پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مبارک سنہری سیرت طیبہ کا آغاز ماہ ربیع الاول سے سلسلہ وار آپ حضرات کے گوش گزار کیا جا رہا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو ہر مسلمان کو اپنے محبوب کی سچی پکی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور آپ کی سنتوں کو زندگی میں زندہ کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ فرصت میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کائنات کے سب سے عظیم نسب کے اندر پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کے سارے نبیوں کے نسب ہی پاک صاف ستھرے ہوتے ہیں، انتہائی پاکیزہ اور مقدس ہوتے ہیں، لیکن پوری انسانیت میں سب سے جو اعلیٰ نسب تھا، اعلیٰ خاندان تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس خاندان کا انتخاب کیا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے کنانہ کا انتخاب کیا۔ بنو کنانہ ان کو اللہ پاک نے منتخب کیا اور فرمایا وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشْ مِن کنانہ، تھوڑی بات کنانہ میں سے اللہ رب العالمین نے قریش کا انتخاب کیا، اور پھر فرمایا وَاصْطَفَىٰ بنی ہاشم من قریش، قریش میں سے اللہ پاک نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور فرمایا وَاصْطَفَانِي من بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سے اللہ پاک نے میرا انتخاب کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدم وَلَا فَخْرَ، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، لیکن اس پہ مجھے کوئی غرور اور تکبر نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من تنشق عنہ الارض، میں ہی وہ پہلا بندہ ہوں گا کہ روز قیامت سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور فرمایا انا اول شافع، میں ہی سب سے پہلا سفارشی ہوں گا، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میری سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے زمانے میں مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، انہی میں ایک خط ہرقل کے پاس پہنچا، روم کا بادشاہ تھا، بہت بڑا اس وقت کا ایک طاقتور ملک سمجھا جاتا تھا، جس کا بادشاہ ہرقل، آپ کا والہ نامہ مبارک اس کے پاس پہنچا، اس نے پڑھا تو اس نے سوچا کہ میں آپ کے حالات کے بارے میں جانوں کہ آپ کیسے ہیں۔ اس نے پتہ کروایا کہ بھائی ادھر یہاں کوئی قافلہ عرب کا آیا ہوا ہو، تو پتہ چلا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک قافلے کو لے کر وہاں روم میں پہنچے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ ان کو بلاؤ، قافلے کے سردار کو بلاؤ، قافلے والوں کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اور صحابی بھی اس میں موجود، آپ کا خط مبارک بھی موجود، ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بادشاہ نے سامنے بٹھا لیا اور مختلف سوال پوچھے۔
سیرت کے بیان میں انشاءاللہ آگے چل کر یہ حدیث مکمل بھی آئے گی، لیکن یہاں جو میں پوائنٹ ایک بتانا چاہتا ہوں وہ صرف اتنا کہ ان مختلف سوالات میں ایک سوال ہرقل نے ابو سفیان سے یہ بھی پوچھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس کو محمد کہا جاتا ہے، جس کا یہ خط میرے سامنے موجود ہے، کیف النسب فیکم، تمہارے اندر اس کا نسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، کس خاندان سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ یہ سوال ابو سفیان سے پوچھا گیا جو مسلمان نہیں ہے ابھی تک۔ اس حالت میں وہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، آپ کو دشمن کو گرانے کے لیے بندے کیا کچھ نہیں کر لیتے، جھوٹی سچی باتیں بھی منسوب کر دیتے ہیں کہ دشمن کو نیچا دکھایا جائے۔ لیکن جب ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ اس شخص کا جو تمہارے مد مقابل ہے اس کا نسب کیسا ہے، تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے، دیگر حدیث کی کتب میں یہ قصہ موجود ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے ہوا فینا ذو نسب، وہ شخص ہمارے اندر سب سے اعلیٰ نسب کا فرد ہے، سب سے اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ جب ابو سفیان نے یہ کہا تو ہرقل کہنے لگا کذالک الرسل تبعث فی نسب، اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے سب سے اعلیٰ خاندان کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کا نسب ایسا ہی شاندار نسب ہوتا ہے۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی بات کرتے ہوئے ہم آپ علیہ السلام کے پردادا تک پہنچے۔ آپ کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ آپ بولیں گے سارے، پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں۔ آپ کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ ذرا زور سے بول دے، کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ اور آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ اور عبد المطلب کے والد کا نام کیا ہے؟ ہاشم۔ عبد المطلب کے والد کا نام کیا ہے؟ ہاشم۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم، ان کے حالات آج ذرا آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ہاشم جن کا اصل نام تھا عمر، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا اصل نام عمر تھا۔ ہاشم کا لقب ان کو اس لیے دیا گیا کہ ویسے تو بڑے ہی سخی تھے، بڑے ہی فیاض انسان تھے۔ خاص طور پہ دو خدمتیں انہوں نے اپنے ذمے لی تھی، ایک خدمت سقایا، ایک خدمت رفادہ۔ سقایا کا معنی حاجیوں کو پانی پلانا، رفادہ کا معنی حاجیوں کی میزبانی کرنا۔ کسی عام انسان کو پانی پلانا بھی بہت بڑی نیکی ہے، کسی عام انسان کی مہمان نوازی کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس شخص کی قسمت پہ کیا ناز کریں کہ جس کے مقدر میں یہ خدمت آئے کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ اس شخص کی قسمت پہ کیا ناز کریں کہ جس کے مقدر میں یہ بات آئے کہ تم نے حاجیوں کو کھانا کھلانا ہے، حاجیوں کی خدمت کرنی ہے۔ یہ بھی ہر سال کام کیا کرتے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص غریب مسکین کسی کے گھر میں کھانا نہیں، ہاشم ان کے گھروں میں جا کر کھانا پہنچاتے۔ کوئی مسافر آ جاتا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، ہاشم سواری کے لیے اونٹنیاں مہیا کر دیتے۔ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا تو ہاشم سب سے پہلے وہ انسان تھے کہ جنہوں نے شوربے کے اندر
روٹی کو چور کر، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر شوربے میں بھگو کر، جس کو سرید کہا جاتا ہے، یا ہم لوگ اس کو چوری کہہ لیتے ہیں، یا جس کو لوگ صوبت کہہ لیتے ہیں، یہ ایک پسندیدہ ڈش تھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شوربے میں، گوشت میں روٹی کو ٹکڑے کر کے بھگو کر اس کو کھانا، اس کو عربی میں سرید کہا جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں بڑی فیورٹ ڈش سمجھی جاتی تھی۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اسی کھانے کے ساتھ تشبیہ دی، فرمائے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے تمام کھانوں اور تمام ڈشوں پر سرید کے کھانے کو فضیلت حاصل ہے۔ تو حضرت ہاشم جو ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، یہ روٹیوں کو کے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو کر لوگوں میں تقسیم کیا کرتے، اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کہتے ہیں چورا چورا کر دینے والے کو، ٹکڑے کرنے والے کو، اس لیے ان کو ہاشم کہا جاتا، لوگوں کو بہت کھانے کھلاتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے یہی سب سے پہلے وہ انسان ہے کہ جنہوں نے مکے والوں کی 2 کمپنیاں بنائی اور ان کو اس بات پر تیار کیا کہ تم سال میں 2 مرتبہ سفر کرو، ایک تجارتی کمپنی لے کر جاؤ ملک شام کی طرف گرمیوں کے موسم میں، اور ایک تجارتی کمپنی لے کے جاؤ ملک یمن کی طرف سردیوں کے موسم میں۔ اب یہ جو 2 کمپنیاں، 2 قافلے عربوں کے، مکے والوں کے جو ایک مالی کمپنی کی حیثیت رکھتے تھے، تجارتی کمپنی کی حیثیت رکھتے تھے، یہ جب سفر کرتے ہوئے شام کی طرف جاتے یا سفر کرتے ہوئے یمن کی طرف جاتے، راستوں میں ان کو ڈاکو لوٹ لیتے، قبائل حملہ کر دیتے، مال چھین لیتے۔ ہاشم نے پورے علاقے کے لوگوں سے، قبیلوں سے، تمام وہاں کے رہنے والے باشندوں سے مذاکرات کر کر کے، بات چیت طے کر کر کے اپنے لوگوں کو پرامن راستہ مہیا کیا۔ یہ معاہدات کروائے کہ ہمارے قافلے کو کوئی نہیں لوٹے گا۔ لوگ احترام کرتے تھے، بڑے خوبصورت بھی تھے، پیشانی میں نور نبوت بھی چمکتا تھا، اور بہت ہی زیادہ اللہ پاک نے ان کی شخصیت میں رعب رکھا تھا۔ شجاعت، دلیری، بہادری ان کی گھٹی میں تھی، حسن و جمال کا بھی پیکر تھے۔ کہتے ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے بھیجے، عرب کے بڑے بڑے علماء اور بنی اسرائیل کے بڑے بڑے، یہود کے بڑے بڑے علماء ان کے ہاتھ چومتے، اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے ان کو آفر کرتے، حتیٰ کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ان کے چرچے سن کر اپنی شہزادی کے رشتے کی پیشکش کی، لیکن جناب ہاشم نے سب کو انکار کر دیا۔ عرب کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے، بڑا احترام کرتے، اور یہ پرامن قافلے انہی کی کوششوں، محنتوں کا نتیجہ تھا۔ شام کی طرف بھی جاتے، یمن کی طرف بھی جاتے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ قریش میں فرمایا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سردیوں کا رحلہ، ایک گرمیوں کا رحلہ۔ ایک قافلہ سردیوں میں یمن کی طرف جاتا، ایک قافلہ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا، جو ایک بہت بڑی تجارتی کمپنیاں ہوا کرتی تھی۔ اس کے لیے پرامن حالات کو سازگار بنا کر ان کو سکون کے ساتھ تجارت کے مواقع فراہم کرنے کا کام یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کی محنت اور کوشش سے ہوا تھا۔
جناب ہاشم کی کوشش سے ہوا۔ اسی طرح ایک سفر میں ملک شام کی طرف جاتے ہوئے جناب ہاشم مدینہ منورہ میں گئے، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ یثرب میں ان کو وہاں کے ایک بڑے قبیلے بنو خزاعہ کی ایک بیٹی جس کا نام سلمہ تھا، اس کے ساتھ ان کے رشتے کی بات طے ہوئی اور وہیں ان کا نکاح ہوا، اور انہوں نے وہاں پر بہت شاندار دعوت ولیمہ کی، جس میں بنو خزرج کے بھی بہت سارے سردار شریک ہوئے۔ کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں ٹھہر کر یہ چلے گئے فلسطین، اور فلسطین کے اندر غزہ کا جو علاقہ جو آج کل بڑے ہی سخت حالات میں ہے، اللہ پاک ہمارے ان بھائیوں پہ رحم فرمائے، اور اسرائیلی گنڈوں، بدماشوں اور دہشت گردوں کو اللہ پاک ملیہ میٹ کرے، اور ہمارے ان مسلمان فلسطینی بھائیوں کو اللہ پاک رہائی اور آزادی نصیب فرمائے۔ اللہ ان کے ایمان کو بھی سلامت رکھے۔ اس وقت پوری کائنات میں ان سے بڑھ کر ایمان والے کوئی نظر نہیں آ رہے، سب سے بڑے ایمان والے ان حالات میں بھی اپنے ایمان پہ ثابت، قائم اور دائم، اور ایسی ایسی کارگزاریاں کہ سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جو ان حالات سے گزر رہے ہیں ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ ان کی غیب سے مدد اور نصرت فرمائے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم کا انتقال اسی غزہ کے اندر ہوا، اسی سفر کے دوران ہوا، وہیں پہ مدفون ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں انتقال بھی ہو گیا۔ ادھر ان کی اہلیہ سلمہ وہ حاملہ تھی، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اللہ کی شان، بچے کے بالوں میں سفیدی تھی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سفیدی نہیں تھی، وہ نور نبوت چمک رہا تھا۔ اس بچے کا نام ماں نے شیبہ رکھ دیا۔ شیبہ عربی زبان میں کہتے بوڑھے کو، گویا وہ بچہ پیدا ہوا تو بالوں میں سفیدی لے کر پیدا ہوا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا شیبہ۔ یہی بچہ بعد میں عبد المطلب کہلایا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان۔ ادھر ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کے بعد مکہ مکرمہ کی جو سرداری تھی ان کے بھائی مطلب کے حصے میں آئی۔ ہاشم کے بھائی کا نام تھا مطلب۔ مطلب کے حصے میں وہ سرداری، وہ ساری خدمات ہاشم کے بعد مطلب کو حاصل ہو گئی۔ مکہ مکرمہ کے سردار بھی سمجھے جاتے، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی ادا کر رہے، حاجیوں کی میزبانی کی ذمہ داری بھی ادا کر رہے، اور بھائی کی طرح یہ بھی بڑے ہی فیاض اور سخی، دلیر اور بہادر اور انتہائی بہترین قائد اور راہبر بنے مکہ مکرمہ کے۔ کوئی 10-12 سال گزرے تو ان کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا مدینہ منورہ کے اندر اپنی ماں کے پاس ہے، تو یہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ پہنچے، شیبہ سے ملے، بھتیجے سے ملے، پیار کیا، اس کو بھتیجا ہونے کی حیثیت سے اعزاز دیا، عزت دی، اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ مکہ مکرمہ چلو۔ لیکن اس سعادت مند بچے نے کہا کہ ماں کی اجازت کے بغیر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میری ماں اجازت دے گی تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چنانچہ مطلب نے سلمہ سے، یعنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی سے بات کی کہ یہ جو شیبہ ہے یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، لہذا یہ میرے حوالے کرو، میں اس کو مکہ مکرمہ ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ سلمہ نے پہلے انکار کر دیا کہ میں نہیں دیتی، یہ میرا بیٹا ہے، میرے پاس ہی رہے گا، میرے خاوند کی نشانی ہے، یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا
آپ کے خامل کی جگہ یعنی اپنے باپ کی جگہ مکہ مکرمہ کا سردار بھی بنے گا، حاجیوں کی خدمت بھی کرے گا، اس اعزاز کے لیے آپ اس کو میرے ساتھ بھیجیں۔ تو سلمہ نے خوشی سے شیبہ کو اس کے چچا مطلب کے ساتھ مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ جب مطلب مکہ مکرمہ میں آئے، بھتیجا سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا، یتیمی اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی، اس کے کپڑے باپ نہ ہو تو یتیم بچوں کے کپڑوں کا کیا حال ہوتا ہے اب حضرات کے سامنے ہے۔ اس پراگندگی کو دیکھ کر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، یعنی عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کا معنی مطلب کا غلام، یہ مطلب کا غلام ہے۔ ہر چند کہ انہوں نے بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں، میرا بھتیجا ہے، لیکن جو نام ایک دفعہ چل گیا وہ چلا ہی رہا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکا، اس لیے مشہور یہی رہا کہ یہ عبد المطلب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اسی نام سے معروف ہو گئے۔ اصل نام ان کا شیبہ تھا۔ جب یہ مطلب کا انتقال ہوا تو مطلب کے انتقال کے بعد اسی کا بھائی نوفل نے جناب شیبہ یعنی عبد المطلب کے زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، چچا نہیں بھتیجے کی زمینوں پر قبضہ شروع کر دیا۔ تو عبد المطلب نے اپنے مکہ مکرمہ کے سرداروں کو، دوسرے حضرات کو متوجہ کیا کہ میرا چچا میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کو منع کریں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو انہوں نے پھر خط لکھا اپنے ماموں کو مدینہ منورہ کے اندر۔ ان کے ماموں پھر وہاں سے ایک بڑی جماعت اور بڑا لشکر لے کر آئے اور آ کر بھانجے کو ان کا حق دلوایا۔ چنانچہ نوفل عبد شمس امیہ کا خاندان، یہ خاندان مطلب کے مخالف کھڑا تھا، اور دوسری طرف بنو خزاعہ بنو خزیمہ یہ خاندان جناب عبد المطلب کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو بنو ہاشم اور بنو امیہ میں یہ لڑائی تب سے جاری تھی، یہ خاندانی رقابت شروع سے ان کے اندر تھی، جو بعد میں چل کر بھی آگے چل کر بھی اسی کے اثرات امت کے اندر باقی رہے۔ بہرحال عبد المطلب کو ان کا حق ملا، اور جناب عبد المطلب مکہ مکرمہ کے سردار بنے، اور باپ سے بھی بڑھ کر، چچا سے بھی بڑھ کر، باقی سرداروں سے بھی بڑھ کر، علماء نے لکھا ہے جو مقام و مرتبہ اللہ پاک نے جناب عبد المطلب کو دیا وہ ان کے خاندان میں بھی کسی اور کو نہیں ملا۔ ماشاءاللہ بڑے حسن و جمال کے پیکر تھے، قد آور شخصیت تھی، حسن و جمال بھی خوب تھا، قوت و طاقت بھی خوب تھی، اور جناب عبد المطلب اس پہ بڑھ کر ان کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی، اور آپ کے دادا جان، علماء نے لکھا ہے بہت سارے وہ امور جو شریعت کے اندر ہیں، مثال کے طور پہ چور کا ہاتھ کاٹنا، مثال کے طور پہ شراب نہ پینا، مثال کے طور پہ زنا نہ کرنا، مثال کے طور پہ بتوں کو سجدہ نہ کرنا، اور مثال کے طور پہ مہمان نوازی کرنا، یہ جو اسلامی احکامات ابھی بعد میں چل کر آ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے پہلے سے ہی جناب عبد المطلب کی طبیعت میں رکھ دیے تھے۔ یہ سارے امور وہ خود سر انجام دیا کرتے تھے۔ بہرحال جناب عبد المطلب کا مکمل تعارف اور ان کے حالات اور ان کے کارنامے انشاءاللہ العزیز اگلی فرصت میں آئیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ذوق و شوق و محبت کے ساتھ سننے کی، اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرما۔